السلام علیکم. جی آسان انشاءاللہ if you can share your slides. آپ سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج آخری کلاس ہے. اس میں انشاءاللہ ہم سمری کریں گے تزکیۃ النفس کا جو موڈیول تھا. تو ہم 6 موڈیول تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انٹروڈکشن تھا شروع میں مختصر سا، پھر ہم نے بات کی تھی کہ پہ کس قسم کا سفر ہے یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں. پھر ہم نے ڈیٹیل میں تزکیۃ النفس پڑھا تھا. اس کے 2 پہلو تھے، دل کو صاف کرنا اور پھر دل کو سجانا یعنی مزین کرنا، اور پھر پریکٹیکل سٹیپس کیا تھے تزکیہ کے، وہ بھی ہم نے اسٹڈی کیے تھے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہائی لیول کہانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آئے ہیں. ہماری ارواح، ہماری روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، اور ہم نے اقرار کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں. یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے یعنی پیدائش سے پہلے ہماری روحیں مان چکی تھیں یہ بات. پھر ہم دنیا میں آئے ہیں اور تاریخ جیسے کہ الحمدللہ عامر بھائی نے ہمیں دکھائی ہے کہ تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک. اور اس میں جو ہے سب سے اہم واقعہ تزکیہ کے نظریے سے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور اس کی تکمیل کی، تو وہ انہوں نے دعا مانگی جس میں انہوں نے مانگا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہماری امت میں سے بھیج. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جو لوگوں کا تزکیہ کرے اور کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے. تو 3 چیزیں تھیں جو انہوں نے دعا میں مانگی، اور قرآن میں یہ دعا موجود ہے، اور قرآن میں اس کا جواب بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے درمیان ایک نبی بھیجا ہے جو آپ کا تزکیہ کرتا ہے، جو آپ کو حکمت سکھاتا ہے اور آپ کو میرے علامات بتاتا ہے، تو انہی الفاظ میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں قرآن میں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقصدوں میں سے ایک پورا مقصد ہی تزکیہ ہے. تو تزکیہ کی اہمیت یہ ہمیں معلوم ہوئی تھی. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ بھی کہا کہ وہ اللہ کے پاس آئے تھے قلب سلیم کے ساتھ. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قلب کی اہمیت بہت ضروری ہے اور اس کا سالم ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور کیسے اس قلب کو سلیم کیا جائے، کیسے سالم کیا جائے، کیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پہنچ جائیں، وہ حدیث قدسی سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے پاس تم کو لے کے آئے گی سوائے ان کے جو میں نے فرض کیے ہیں. ٹھیک ہے، جو فرائض ہیں انہی کے ذریعے ہم سیدھے سے سیدھا جلد سے جلد اللہ تعالیٰ کے قریب ہم پہنچ سکتے ہیں، قربت حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ پھر انسان جو ہے وہ اللہ کا عبد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے فرائض کے ذریعے، اور پھر نوافل کے ذریعے اور بھی زیادہ قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، حتیٰ کہ وہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر اس حدیث میں تفصیل تھی کہ پھر اس کے پھر انجام کیا ہوتا ہے. جب محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ بن جاتے ہیں، ہماری زبان بن جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو پھر ہم نے سب کو ملا کے ہم نے دیکھا کہ بھئی تزکیہ وہ ایک پروسیس ہے، وہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم قلب سلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری عبادت صحیح ہو سکتی ہے، ہمارے فرائض، ہمارے نوافل جو ہیں صحیح ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں اور اللہ پھر ہم سے محبت کرنے لگ جائے، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑے ڈیٹیل میں ہم نے پھر سیکھا تھا کہ تزکیہ جو ہے ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس میں علم لینا ضروری ہے. توبہ سب سے پہلا قدم ہے تزکیہ کا، اور پھر جو ہے ہم نے نفس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. تو ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ 3 نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں ہمارے نفوس کے. بہیمی نفس، وہ جو حیوانی خیالات یا رجحان ہمارا نفس کا، کھانے کا، پینے کا، آرام کرنے کا، یہ بہیمی ہمارے ٹینڈنسیز ہیں ہمارے نفس کے. پھر سبوی
प्रेडेटोरी, दूसरों के ऊपर हावी होना, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन्स में जीतना, ये सिबवी सलाहियतें हैं जो कि हमारे सिबवी नफ्स के ज़रिए से हमारे अंदर पैदा होती हैं, और अगर हम इन चीज़ों को पालेंगे तो फिर ये गालिब हो जाएंगी हमारे दिल पे। और फिर शैतानी पहलू भी है हमारे नफ्स का, अगर हम उसको पालेंगे तो फिर हम धोखा देंगे लोगों को, ठीक है ना, हम और लोगों को बहकाएंगे, अच्छाई से हटा के बुराई की तरफ लेके जाएंगे। तो ये 3 नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे हमारे नफ्स के, जिन पे हमने काबू करना है। इनको 100% एलिमिनेट नहीं करना, क्योंकि हमें बहीमी नफ्स की ज़रूरत है। हम खाना नहीं छोड़ सकते, हम पीना नहीं छोड़ सकते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खाता भी हूँ और रोज़ा भी रखता हूँ, मैं जागता भी हूँ और मैं सोता भी हूँ, ठीक है ना। तो ये उनका भी एक बहीमी नफ्स का एक हिस्सा था जो कि बाहैसियत इंसान वो ज़रूरी है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो उसका मतलब तज़कियत नफ्स का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स को 100% एलिमिनेट करना है, बल्कि उनको अपने दायरे के अंदर रखना है, जहाँ से हमें इन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। सिबवी टेंडेंसीज़ हैं, शैतानी, हत्ता कि शैतानी टेंडेंसी, धोखा देना, प्लॉटिंग करना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है इन अ पॉजिटिव सेंस, ये एक किस्म की शैतानी क्वालिटी है, लेकिन हम उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जंग के दौरान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमोपेश, जंग है धोखा, यानी झूठ बोलना। आपने किसी तरीके से अपने एनिमी को डिसीव करना है, और ये शैतानी हरकत है अगर बुरी तरीके से, बुरी नीयत से इस्तेमाल की जाए। लेकिन हम उसको दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह का नाम रोशन करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, जिहाद जो कि जायज़ जिहाद हो, उसके लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सलाहियत जो है वो हम नेकी कमा सकते हैं उसके ज़रिए। तो ये 3 नफ्स के पहलू थे जो कि थोड़े से मैं डिटेल में गया हूँ, क्योंकि काफ़ी देर पहले हमने इस बात को पढ़ा था। तज़कियत नफ्स में कोर प्रैक्टिसेस ये हैं कि हमने सबसे पहले अपनी इबादत को सही करना है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, इनको हमने सही करना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना है और उसका मतलब समझना है, उसकी तफसीर पढ़नी है, ताकि हमें समझ आए कि भाई अल्लाह ताला हमें कह क्या रहे हैं और हमसे चाहते क्या हैं। क्योंकि सबसे पहला सोर्स हमारा कुरान है। और हद से ज़्यादा ज़िक्र और दुआ, अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं ज़िक्रन कसीरा, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़िक्र और दुआ भी बहुत ज़्यादा। और इन इस टॉपिक में भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम दुआ माँगते हैं उसका मतलब क्या है? बजाय इसके कि हम पूरी किताब मसनून दुआओं की हम रोज़ बैठ के पढ़ें और उसका मतलब ना पता हो, इससे बेहतर ये है कि हम 1 या 2 दुआएँ याद करें मतलब के साथ, और आराम से, तहम्मुल से, उनके माने पे गौर और फ़िक्र करते हुए दुआ माँगे, तो उस दुआ का फिर इंशाअल्लाह असर होगा, ठीक है ना? तो फ़ीलिंग के साथ, मीनिंग के साथ हमें पता होना चाहिए कि भई दुआ का मतलब क्या है, ज़िक्र का मतलब क्या है, और आराम और तहम्मुल से हमें करना चाहिए, कसरत से। और डे टू डे हमारा मुजाहिदा होना चाहिए, ठीक है ना? हमने डिटेल में देखा था कि मुजाहिदा क्या होता है। एक साइकिल है, सुबह मुशारता होता है, फिर दिन में जो है वो मुराकबा होता है, ध्यान से हम दिन गुज़ारते हैं, फिर एंड ऑफ द डे मुहासबा होता है, फिर मुआतबा होता है, अगर हम देखते हैं कोताही हुई है तो फिर उसको हम कैसे करेक्ट किया जाए, डेली बेसिस पे हमें मुजाहिदा करना है। इस तरीके से फिर हम तज़किये के रास्ते पे हम आगे पहुँचेंगे। और बहुत ज़रूरी है एक्चुअली ऑलमोस्ट इन द बिगिनिंग कि हम अल्लाह ताला को पहचानें, क्योंकि एक्चुअली हम अपने आप को पहचानेंगे, हमारे दिल के अंदर झाँकेंगे, हम देखेंगे, तो जितनी गहराइयों में हम देखेंगे अपने अंदर, इसी तरह हम अल्लाह ताला को ज़्यादा पहचान सकते हैं। और अल्लाह से हम मोहब्बत कब कर सकते हैं? जबकि हम उनको जानते ही नहीं। लिहाज़ा अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं, उनको स्टडी करना, उनका इल्म हासिल करना, मतलब जानना, इस्तेमाल जानना। फिर जब हम आँखें खोल के सुबह उठते हैं और पूरा दिन गुज़ारते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ़ में हम कहाँ अल्लाह ताला की निशानियाँ देखते हैं, कहाँ-कहाँ अल्लाह ताला की सिफ़ात हमारे सामने नज़र आती हैं हमें। अल्लाह ताला की मख़लूक़ में, हमारे वाक़यात में, हमारे लेन-देन में, कहाँ-कहाँ हमें अल्लाह ताला नज़र आते हैं उनकी सिफ़ात के ज़रिए। तो ज्यों ही इसका इल्म और इसका अमल हमारी ज़िंदगी में आएगा, हम अल्लाह ताला को ज़्यादा पहचानेंगे। और ये एक जनरल रूल है लाइफ़ का कि जहाँ आप किसी शख़्स या किसी चीज़ को ज़्यादा पहचानेंगे, उससे फिर मोहब्बत भी हो जाती है।
اگر آپ جانتے نہیں تو آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے، لیکن جو ہی زیادہ جان پہچان بڑھے گی اتنی زیادہ محبت بڑھے گی. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. ہم اقرار تو کرتے ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، لیکن ہم ان کی سیرت کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ وہ اٹھتے کیسے تھے؟ وہ باتیں کیسے کرتے تھے؟ وہ بچوں سے کیسے باتیں کرتے تھے؟ وہ مذاق کیسے کرتے تھے؟ وہ پڑھاتے کیسے تھے؟ وہ اپنی قوم کی سربراہی کیسے کرتے تھے؟ وہ جنگ میں لیڈرشپ کیسے دکھاتے تھے؟ ان سب چیزوں کو ہمارا جاننا ضروری ہے فار دا سیم ریزن. جو ہی ہم ان کی زندگی کے متعلق زیادہ جانیں گے ان سے ہماری محبت بڑھے گی. یہ ایک ذریعہ ہے جس سے ہم ان کی محبت ہم بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کرام اور امتیوں کو کہ بھئی آپ لوگ اگر کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میری اتباع کرو، اللہ پھر تم سے محبت کریں گے. تو یہ شرط ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں تاکہ وہ اس قابل ہو کہ اللہ کا نور قبول کر سکیں. اور صفائی کے بعد اور ساتھ ساتھ ایکچولی اس کے بعد نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیرالل پروسیس ہے، اچھے اخلاق اختیار کریں اور اچھے عادتیں اور اخلاق ہمارے دل کے اندر لے آئیں. جو مزین دل کو کرنا ہے، قلب کو کرنا ہے، یہ وہ پہلو ہے. اور یہ آتا ہے مقامات کے ذریعے جو کہ جن کا ہم نے ذکر کیا تھا. پہلا مقام جو ہے وہ توبہ کا ہے، پھر ہم نے ایک اور مقام کا ذکر کیا تھا شکر کا، جو کہ میرے نزدیک اور کافی علماء کے نزدیک بھی ثبوت ہے کہ سب سے اہم مقام ہے جس کے ذریعے باقی سارے مقامات اور اخلاق جو ہیں ہمارے دل میں آسانی سے آ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ دو مقام اسٹڈی کیے تھے. ہم اس تزکیے کے راستے پہ ہم ان چار باتوں کو ہم کریں گے، چار چیزوں کو ہم دھیان رکھیں گے. پھر یہ پانچواں بھی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اور یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں خود، ان کی محبت بھی لامحدود ہے، لہٰذا ہمارا یہ سفر لامحدود ہے. یہ چلتا جائے گا. جتنا ہم مشق کریں گے، جتنی ہم کوشش کریں گے، اتنی ہی ہماری محبت اللہ کے لیے بڑھتی چلی جائے گی، اتنی ہی محبت پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کریں گے اور اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. مرتے دم تک ہم اس راستے میں ترقی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اب جو ہے میں کچھ لوگوں کی گزارش تھی کہ میں کچھ کتابوں کی ریفرنس دوں. تو چند کتابوں کا ذکر میں نے اس صفحے پہ کیا ہوا ہے. بیسک کتابیں ہیں. حمزہ یوسف کی کتاب ہے بہت اچھی، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ. ابن داؤد نے ابھی ایک شخص عالم ہیں انگلینڈ میں، انہوں نے ابھی اسی سال یہ نئی کتاب نکالی ہے، ہینڈ بک آف اسپرچل میڈیسن، جس میں جتنے دل کے ڈیزیزز ہیں، ڈیزیزز آف دا ہارٹ ہیں، ان کا تفصیلاً ذکر کیا ہوا ہے. ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی ٹریٹمنٹس کیا ہیں، بڑے اچھے انداز میں، اور بڑی اچھی کتاب ہے یہ ایز اے ریفرنس بک. اٹس ویری گڈ. اور ابن قیم الجوزیہ کی بہت پتلی سی کتاب ہے، چھوٹی سی، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے اور یقیناً اردو میں بھی ہوگا، صبر اور شکر پہ، جو کہ بہت اہم مقامات ہیں جس کے ہم سب میں ہونے چاہیے. تو یہ چار کتابیں تھوڑی بیسکس ہی ہیں. پھر اگر ایک اور ہائر لیول پہ اگر آپ جانا چاہیں تو پھر آپ امام غزالی کی جو احیاء العلوم الدین کا خلاصہ ہے، جو کہ انہوں نے خود لکھا، امام غزالی نے خود اپنا خلاصہ لکھا، الاربعین فی اصول الدین، یعنی the 40 principles of the religion. یہ بھی ایک کتاب ہے جو اکثر مسجدوں میں امامز جو ہیں وہ اس کتاب کو استعمال کرتے ہیں جب وہ تزکیہ کی کلاس دیتے ہیں، تو وہ اس کتاب کی تفسیر اور شرح بیان کرتے ہیں کلاسوں میں تزکیہ کو سمجھانے کے لیے. تو یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے. ویسے تو ماشاءاللہ بڑی کتابیں ہیں. میں ایک اور چیز آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ آئیکن ہے، آپ دیکھیں گے PDF کا. اس کو جب آپ کھولیں گے تو میں اس کو بھی آپ کو شیئر کر کے دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ. یہ کتاب ہے
انشاءاللہ یہ سارے لنک اور جو کتابیں ہیں نا ان کا میں گروپ میں بھی بھیج دوں گا آپ سب کو. ہاں انشاءاللہ. Where did it go? ایک سیکنڈ. I don't see it. Just give me 1 second. I'll pull it up. Oops. اوکے میں ذرا شیئرنگ کو پاز کرتا ہوں ایک لمحے کے لیے, فائل نکالتا ہوں انشاءاللہ. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس فائل کے اندر کیا ہے. انشاءاللہ یہ فائل آپ کو بھیجی جائے گی. یہ جو سلائیڈ ہے یہ فائل اس سلائیڈ کے اندر بھی ہے. جب آپ اس کلاس کا PDF ملے گا, جب آپ اس سلائیڈ اس صفحے تک پہنچیں گے تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر سکتے ہیں. تو یہی فائل آپ کے سامنے آ جائے گی جو میں انشاءاللہ آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں. Okay, there we go. Okay, Anwar, can you see the bibliography page? Yes, I can see that. Yes. Okay, so this is a detailed bibliography of a lot of books. یہ جو 5-6 کتابوں کا میں نے ذکر ابھی کیا ہے وہ اس لسٹ میں موجود ہیں. آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ بھئی ان کا پبلشر کون ہے, کب چھاپی گئی ہیں, کہاں سے مل سکتی ہیں. ظاہر ہے اردو میری مادری زبان نہیں ہے, میں نے انگریزی کتابوں کا حوالہ دیا ہے, لیکن یہ سب کتابیں الحمدللہ اردو میں بھی آپ کو ملیں گی آسانی سے کیونکہ اتنی مشہور کتابیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے امام غزالی کی زیادہ تر کتابیں یہ ساری پہلے صفحے پہ ساری امام غزالی کی ہیں. پھر اور بھی کتابیں ہیں, ابن عطا اللہ کی الاسکندری کتاب الحکم کافی ایڈوانسڈ کتاب ہے. یہ کتاب جو ہے آپ کسی استاد کے بغیر نہ پڑھیں تو بہتر ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹیچر ٹو ایکسپلین دس, کیونکہ پوئٹری کے ذریعے انہوں نے جو ہے نا تزکیے کے کانسیپٹس بیان کیے ہیں, تو ایک استاد کی ضرورت ہے اس کتاب کی. یہ وہی کتاب ہے پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ ابن قیم الجوزیہ کی, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا. بہت اچھی کتاب ہے, ایڈوانس کتاب بھی ہے. مدارج السالکین انہی کی لکھی ہوئی, رینکس آف دا ڈیوائن سیکرز. اس میں تمام مقامات کا ذکر ہے. بہت بڑی کتاب ہے, 2 جلدوں میں. پھر ان کی اور ایک مشہور کتاب ہے جواب الکافی. اس میں جو ہے دل کی بیماریاں اور ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے وہ بھی ہے. تو خیر اور بھی کتابیں ہیں. تو یہ کافی ریفرنسز ہیں یہاں آپ کے لیے انشاءاللہ, جو آپ مزید پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ پڑھ سکیں گے. اچھا, اب ہم جاتے ہیں واپس تزکیہ کی طرف. اوکے, سو اب جو ہے میں مین ٹائم جو ہے آج کا ایک ڈائیگرام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ سب چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں مکمل دین کے دائرے میں کیسے سمجھی جا سکتی ہے. سو تزکیہ کا کیا رول ہے ہمارے دین کے اندر. حدیثوں کے متعلق ہم نے سیکھا ہے کہ بھئی امام تھے, پھر فقہ کے امام تھے, اور یہ سب کچھ ہے ہاؤ از اٹ آل ریلیٹڈ ٹوگیدر. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ 5-10 منٹ انشاءاللہ اور آپ کا لوں گا, تو اس ڈائیگرام میں ہم جائیں گے. تو سب سے پہلے سب کچھ ہے شروع ہوتا ہے توحید سے, وحدانیت پہ. ٹھیک ہے نا. ہمیں جو انگلش میں کہتے ہیں ایکسپیرینشل بلیف ان دا وننس آف اللہ. تو یعنی صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ بھئی ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, لیکن جیسے میں پہلے بھی ذکر کیا اور آج بھی, کہ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آئے. ٹھیک ہے. ایک آج بادل آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں بادل آئے ہوئے, سورج نظر نہیں آ رہا. اس سے مجھے کیا یاد آیا ہے, اللہ کی کیا صفت میرے دل میں آئی ہے, میرے ذہن میں آئی ہے. اگر میں اللہ کو جانتا نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں. اور یہ اس ماحول میں جو میں رہ رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں آج کا موسم ہے, وہ خالی موسم ہے, وہ پھر ذکر نہیں بن رہا میرے لیے. ٹھیک ہے نا. جو بھی ہم دیکھتے ہیں, جو بھی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اللہ کی یاد آنی چاہیے اس موقع پہ. تو وہ اسی طرح آئے گی, ہم اللہ کو ایکسپیرینس کریں گے زندگی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بہت ضروری ہے ہم
ہم اللہ تعالیٰ کی صفات جانیں، ان کے ناموں پہ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اور پھر ان کو ریلیٹ کریں ہماری ڈیلی لائف سے. تو سب کچھ یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ. اچھا، پھر اس کے بعد جب ہم اقرار کرتے ہیں اور دل میں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک ہے، پھر اس کا کانسیکوینس کیا ہے؟ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پہ. ہم ظاہری طور پہ ہم جسم جو ہے پھر عبودیہ کی طرف ہم جاتے ہیں، اور ایکچوئل مقصد ہی ہمارا عبودیہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا عبد بننا ہے. تو اسی لیے جب کوئی ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا؟ نماز سکھائی جاتی ہے. سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے نا. پھر باقی فریضے روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے ارکان دین کے سکھائے جاتے ہیں. تو یہ سب ہے عملی شکل اسلام کی، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ سارے فرائض جو ہیں، صلاۃ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ. پھر جیسے کہ اس حدیث قدسی میں آیا تھا کہ فرائض کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتے ہیں، لیکن اگر مزید قربت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نوافل پہ محنت کرنی چاہیے. اس میں جو ہے باقی سارے دین کے اعمال آ جاتے ہیں، نفل نماز، صدقہ دینا، نفل روزہ رکھنا، اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنا، کسی قسم کے بھی، صرف میدان جنگ میں نہیں لیکن کسی قسم کا بھی جہاد ہم کریں، یہ سب نوافل میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم کریں گے تو وہ ہم زیادہ قربت پائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے مقصد ہمارا، یہ ہے کہ ہم عبودیہ کو ہم کیا کہتے ہیں، پرفیکٹ لیول تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا. ایک کمال لیول تک ہم اپنی عبودیہ کو پہنچائیں. اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ بھئی ہماری نمازوں کا کیا حال ہے اور کیسی ہونی چاہیے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے. تو ہم پوری زندگی جو ہے ہم اسی پہ ہم لگا دیں تو وہ زندگی ہماری ضائع نہیں گئی، اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عبادت پرفیکٹ ہو جائے. اچھا، اب اس کے علاوہ یہ تو جانی پہچانی چیزیں ہیں، کوئی آئی ڈونٹ تھنک کوئی نئی یا عجیب چیز نہیں ہے اس سائڈ پہ. لیکن اب دوسرا پہلو ہمارے دین کا وہ ہے تزکیہ کا. ایک تو ہم نے دیکھ لیا نا ظاہری طور پہ اعمال جو ہیں جو ہم جسم سے ہم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں ہاتھ سے، نماز پڑھتے ہیں. لیکن اب اندرونی کیا چیز ہے؟ ہمارے اخلاق ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے دل کی حالت، ہماری دل کی کیفیت، یہ ہے تزکیہ کا دائرہ. اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ علم اور صبر سے شروع ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے گناہ کیا ہیں، ان کے اثرات کیا ہیں، ہمارے دل پہ داغ جو آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں اپنے نفس اور ہوا کی جو ٹیمپٹیشنز ہیں ان کو کیسے ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو داغ آ جاتے ہیں ہمارے دل پہ، پھر کیسے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا قدم توبہ کا ہے، پھر ہمیں ڈیلی مجاہدہ کرنا ہے، ذکر اور دعا، خلوہ اور تفکر، ان سب چیزوں کے ذریعے جو ہے ہم دل کو صاف رکھ سکتے ہیں، دل کو پاک کر سکتے ہیں. اور جو اچھے اخلاق ہیں، یعنی مقامات، جو توبہ سے بھی شروع ہوتا ہے، توبہ ان دونوں میں ہے، شکر ہے، صبر ہے، رضا، توکل، یہ سب مقامات جو ہیں جس سے ہم اپنے دل کو مزین کر سکتے ہیں. یہ ہے تیسرا پہلو تزکیہ کا. تو آپ اگر دیکھیں یہ دونوں سائڈ توحید کے ہیں. ایک طرف سے جو ہے ظاہری عمل ہمارا جسم کا، اور اندرونی کیفیت دل کی، وہ ہے رائٹ سائڈ پہ. ہوتا یہ ہے کہ تزکیے کے ذریعے ہماری دل کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، اور جو پردے ہمارے دل پہ آ چکے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. اس سے جو ہے ہم پھر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. ہماری نظر جو ہے پھر غیب کی طرف جا سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا میں بھیجا جاتا ہے، ہماری روح کے سامنے آٹومیٹکلی ایک پردہ لگایا جاتا ہے پیدائش کا. ہم ایک دنیا میں آ گئے، ہماری روح جو ہے عالم ارواح میں نہیں رہی، ٹھیک ہے نا. ہم دنیا میں آ گئے، ہم آلریڈی بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون تھا، کہاں سے ہم آئے ہیں.
ہمیں ری ڈسکور کرنا پڑتا ہے. تو آلریڈی ایک پردہ ہے ہمارے اوپر وہ اس دنیا میں آنے کا, لیکن اس کے علاوہ پھر ہم جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ گناہ کرتے ہیں تو وہ داغ بڑھ جاتے ہیں, اور مزید ہمارا دل جو ہے وہ زنگ سے بھر جاتا ہے, کور ہو جاتا ہے, اور ہمیں نظر نہیں آتا, ہم دل کی آنکھ سے ہم دیکھ نہیں سکتے غائب کو, اللہ تعالیٰ کو ہم پہچاننے سے محروم ہو جاتے ہیں, اور اس کے ثبوت قرآن میں ہے. یہ اس سچویشن کا جو میں بیان کر رہا ہوں. تو جو ہی ہم تزکیہ کرتے ہیں پھر ہمارا خشوع, ہمارا اخلاص بڑھتا ہے, تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم عبادت کریں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم صاف دل کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں, اس پہچان کی وجہ سے آٹومیٹکلی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم صحیح عبادت کریں اور عبادت کریں. تو ٹھیک ہے نا, تزکیہ پھر ہمیں عبودیہ کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر جب ہم عبادت کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, جیسے کہ اس حدیث قدسی میں بیان آیا تھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اچھی عبادت کریں. تو جو ہی ہم اچھی عبادت کرتے ہیں ہم اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے کہ اور بھی زیادہ دل ہمارا صاف ہو تاکہ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. تو پھر یہ ایک لوپ سا بن جاتا ہے, ایک سائیکل سی بن جاتی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا دل کرتا ہے تزکیہ کریں, تزکیہ اور کرتے ہیں, دل کرتا ہے اور عبادت کریں. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہتا ہے. تو اگر لیفٹ سائڈ کو دیکھا جائے اس ڈائیگرام کا, یہ ہے وہ حدیث جبریل کی تفسیر, جبکہ وہ آئے تھے مسجد نبوی میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پہلا سوال تھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو اگر استطاعت ہو, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا. دس از پیسفل سبمیشن ٹو Allah's commands. پھر پوچھا اگلا درجہ یعنی ایمان, ٹھیک ہے نا. ایمان کو آپ سمجھے ایک انجن ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ حدیث جبریل کا دوسرا حصہ تھا کہ کن چیزوں پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے, اور اس میں اللہ تعالیٰ سب غائب کی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے, تو یہ ہے ایکسلنس. تو یہ آتا ہے تزکیہ کے ذریعے کہ ہماری عبادت میں اعلیٰ درجے کی عبادت ہم کر سکیں, ہمارا خلوص زیادہ ہو, ہمارا صدق زیادہ ہو, اور خشوع ہو ہمارے اعمال میں. یہ تزکیہ کے ذریعے آتا ہے. تو اس ڈائیگرام میں نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے تزکیہ اور عبودیہ, اب آپ دیکھیں, اب لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, یہ سب شریعت کا دائرہ ہے, ٹھیک ہے نا. شریعت جو کہ چاروں اماموں نے فقہ بتایا کہ بھئی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, آپ سفر میں ہیں تو کیسے کریں گے, روزہ کیسے رکھیں گے, ہمارا لین دین مارکیٹ پلیس میں کیسے ہوگا, یہ سب عبودیہ لیفٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے. یہ شریعت کا دار و مدار ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ پھر ہمارا تزکیہ ہے, طریقت کہلایا جاتا ہے. شریعت لیفٹ سائڈ پہ اور طریقت رائٹ سائڈ پہ ہے, اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے ہمارا یہ سمجھنا کہ ہم اگر ایک سائڈ پہ ہم کوشش کریں گے, اگر ہم دوسری سائڈ پہ نہ کوشش کریں, آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گا اور ہم گمراہ ہو جائیں گے. اگر صرف عبادت کریں گے اور ہم دل کی صفائی نہیں کریں گے تو ہم ایسے شخص بنیں گے, اللہ معاف کرے, جو کہ ظاہری طور پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, مسجدوں میں جا رہے ہیں, سجدے ٹیک رہے ہیں مسجد میں, لیکن مسجد سے نکلتے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, گندی زبان استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. عبادت ہو رہی ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ تزکیہ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ہم تزکیہ کے سائڈ پہ زیادہ کریں گے اور عبادت کو چھوڑیں گے یا اس میں کوتاہیاں کریں گے تو کیا ہوگا, جیسے کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں پیری فقیری بڑی ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہیں اور معجزے اور کرامات اور یہ اور وہ, لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو کیا وہ ایسے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو یہ دعویٰ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں, تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے ہماری زندگی جو ہے نا ایک بیلنسڈ اپروچ ہے, جو کہ اس ڈائیگرام میں ایک سرکولر سائیکل میں نے ڈرا کیا ہے کہ ہم دل کو صاف رکھیں, اس کے ذریعے عبادت کریں, عبادت میں مزہ آتا ہے اور تزکیہ کرنے کو جی چاہتا ہے, اور اسی سلسلے میں ہم نے پوری زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے, نہ میں عالم ہوں,
یہ بس میری ناقص سمجھ ہے جو کہ میں نے کوشش کی تھی آپ سے شیئر کرنے کی، اور یقیناً میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اس کلاس میں. آپ کے سوال جواب سے ماشاء اللہ کلاس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. تو بس یہ آخری سلائیڈ ہے. تو میں چاہتا تھا کہ اس دعا پہ ہم ختم کریں. یہ دعا ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھی تھی کلاس میں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بڑی پیاری دعا ہے جو کہ مسنون دعاؤں میں سے ہے، جو کہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. میں پھر کوشش کرتا ہوں اردو پڑھنے کی. اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما. Is that right, Amr bhai? Did I get it right? پرفیکٹ ماشاءاللہ. تو یہ دعا مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ایکچولی اگر ہم غور و فکر کریں اس دعا پہ، ہم پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ سب سے پہلے اللہم اعنی علی ذکر کا، کیونکہ ایمان بھی ایک قسم کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جب کوئی نان مسلم ایمان لاتا ہے، وہ ایکچولی ذکر کر رہا تھا، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ اللہ ہے. دس از دا بگننگ آف ذکر. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے شروع کرنا ہے ذکر سے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. تو پہلا قدم ہے ذکر. اگر ہم یہ کریں گے تو ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، ہماری دل کی آنکھ جو ہے وہ کھلے گی، اور آٹومیٹکلی ہمارا رجحان پھر شکر کی طرف جائے گا. ہمیں احساس ہوگا کہ واقع ہم تو شکر گزاری کی زندگی گزارنی چاہیے. اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور ہم نے یاد کیا تھا کہ شیطان کی کوشش یہ ہے، صرف یہی کوشش ہے کہ ناشکری کی طرف ہمیں لے کے جائیں. اس نے کہا تھا کہ میں لیفٹ سے، رائٹ سے، پیچھے سے، آگے سے، بائیں سے اللہ تعالیٰ سے جب مخاطب ہو رہا تھا، کہا تھا میں دھوکہ دوں گا انسان کو، اور اب تم پاؤ گے ان میں سے بہت کم شاکرین ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی کوشش ہے کہ ہم شکر نہ کریں. تو یہ دعا بڑی پیاری ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذکر پہ قائم رکھیں اور شکر پہ، which is the next level. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حسن عبادت. ایک سب سے بہترین خوبصورت عبادت کی طرف ہم جائیں، کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہے، حیات ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جب ہم نماز پڑھیں اور سلام پھیریں اور یہ سنت پہ عمل کریں، اس دعا کو ہم پڑھیں، تو ذرا غور اور فکر کریں کہ یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم نے ایکچولی کرنا کیا ہے. ہم نے پوری زندگی کو ذکر اور شکر اور اچھی سی اچھی عبادت کے ذریعے ہمیں گزارنی ہے. تو یہ ہے ہمارا سفر تزکیہ کا، جو کہ ایک محبت کا سفر ہے عبودیہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے، اور جو کوتاہیاں ہیں وہ سب میری اپنی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو انشاءاللہ بس یہاں تک کلاس ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.